آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ کولونیل انڈیا کے سب سے متنازع واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ جو صدیوں سے اسرار اور بحث میں گھرا ہوا ہے، کیلکٹا بلیک ہول۔ جون 1756 میں یہ رات کیسے آئی؟ کولونیل راج کے تناؤ اور بربریت کی علامت۔ ولیم میکپیز ٹھاکرے کی مشہور کتاب وینٹی فیئرز کیلکٹا بلیک ہول کا ایک گزرتا ہوا حوالہ دیتی ہے، جو ایک بظاہر غیر معمولی ٹریپ جو جون 1756 میں جیل کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن کیلکٹا بلیک ہول کیا تھا؟ یہ تاریخ میں کیوں نمایاں ہے اور اس نے ہندوستان میں برٹش کولونیل راج کے تصورات کو کیسے تشکیل دیا؟ 18ویں صدی کے وسط میں کیلکٹا برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک فروغ پذیر مرکز تھا، جو ایک طاقتور تجارتی تنظیم تھی جس نے ہندوستان کے بڑے حصوں پر مؤثر طریقے سے حکومت کی۔ بنگال کے نواب الدولہ کے دور میں جون 1756 میں یہ کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ جار نواب سراج الدولہ انگریزوں پر اپنا اختیار جمانے کے لیے پرعزم تھا، جنہوں نے ان کی مرضی کے بغیر فورٹ ولیم کو مضبوط کر لیا تھا اور ٹیکس ادا کرنے میں بھی ناکام تھے۔ سراج الدولہ کی افواج نے کیلکٹا کا محاصرہ کر لیا اور 5 دن کی جدوجہد کے بعد جان جیفنائے ہالویل کی سربراہی میں بڑی تعداد میں برطانوی گیرزن نے ہتھیار ڈال دیے۔ 20 جون 1756 کی رات 146 برطانوی قیدی، جن میں ہالویل بھی شامل تھا، ایک چھوٹے سے ہوا کے بغیر تہہ خانے میں قید کر دیا، جسے بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ صرف 18 فٹ بائی 14 فٹ کا یہ سیل موت کا جال بن گیا۔ ہالویل کے بیان کے مطابق اگلی صبح تک 123 قیدی دم گھٹنے یا زخموں سے مر گئے اور صرف 23 افراد ہی زندہ بچے۔ بلیک ہول کے بارے میں ہالویل کے خوفناک اکاؤنٹ کی برطانیہ میں بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی، جس نے غم و غصوں کو ہوا دی اور انتقام کا مطالبہ کیا، جس کا نتیجہ پلاسی کی جنگ میں اختتام پذیر ہوا، جس نے ہندوستان میں برطانوی تسلط کی بنیاد رکھی۔ لیکن کیا ہالویل کا بیان درست تھا؟ متعدد اسکالرز نے اس کے بیانیے پر سوال اٹھایا۔ کارل مارکس نے اسے شیم سکینڈل قرار دے کر مسترد کر دیا۔ 19ویں صدی کے ایک عالم بھولا ناتھ چندر نے ریاضی سے ثابت کیا کہ 146 لوگ اتنی چھوٹی جگہ پر فٹ نہیں ہو سکتے تھے کہ ہالویل نے اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، جبکہ آر.سی. مجمدار اور اسٹینلی والپریٹ نے دعویٰ کیا کہ سراج الدولہ قیدیوں کی حالت زار سے بے خبر تھے۔ تنازعات کے باوجود کیلکٹا بلیک ہول برطانوی سامراجی پروپیگنڈے میں ایک طاقتور علامت بن گیا، جو ان کی حکمرانی کی توسیع کا جواز پیش کرتا ہے۔ 1901 میں لارڈ کرزن، جو انڈیا کا وائسرائے بنا، اس نے ایک اوبلیس ڈلہوزی اسکوائر میں بنایا، جسے 1940 میں سبھاش چندر بوس کی یادگار اینٹی مانیومنٹ ایجیٹیشن کے دوران ہٹا دیا گیا۔ آج یادگار سینٹ جان چرچ میں کھڑی ہوئی ہے، جو نوآبادیاتی تاریخ پر پائی جانے والی بحثوں کا ثبوت ہے۔ کیلکٹا بلیک ہول ہمیں کولونیل تاریخ کی پیچیدگیوں اور تنازعات کی یاد دلاتا ہے۔ کیا یہ ایک وحشیانہ ظلم تھا، ایک زبردست مبالغہ آرائی تھی، یا کوئی آسان افسانہ جیسا کہ ہم ماضی میں جھانکتے ہیں؟ ہمیں ان داستانوں پر سوال اٹھانا چاہیے جو تاریخ کے بارے میں ہمیں سمجھ کو تشکیل دیتے ہیں۔ جون 1756 کی اس رات کو واقعی کیا ہوا تھا، اس کا جواب شاید کبھی بھی معلوم نہ ہو سکے، لیکن بلیک ہول کی وراثت سامراج کے گہرے بابوں کی عکاسی کرتی رہے گی۔